ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، میرے مرحومین کے لیے استاد سید صفت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج محمد والا۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی تبریک عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ماہ رمضان کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولانا صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ بہرحال وہ آج ہمارے درمیان میں تشریف لائیں، انشاءاللہ ان کا وجود بابرکت آپ کے لیے، کمیونٹی کے لیے مفید ثابت ہو۔ برکتوں کا مہینہ ہے اور کل کی طرح بھی شیخ جو ہیں وہ اتنی ساری باتیں کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ مجھے جو ہے آگے کہنے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے اس مہینے میں کچھ خاص نہیں بلکہ بہت کچھ خاص رکھا ہے۔ خود بہرحال روزہ جو ہے وہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور روزہ رکھنے کے علاوہ عبادات، مطلب آپ خود محسوس کریں، اگر آپ محسوس کرنا چاہیں، ویسے تو نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ خود دیکھیں کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک اچھی فیلنگ آتی ہے آدمی کے اپنے اندر، چاہتا ہے اس کا دل، عام دنوں میں نہ بھی چاہے تو رمضان میں ماہ مبارک میں چاہتا ہے کہ مثلا تھوڑی سی نماز زیادہ پڑھ لے، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لے، مسجد میں تھوڑا ٹائم گزار لے، مطلب ایک اس کو آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ میں نے بڑی محنت کی ہے، نہیں، مہینہ بہت زبردست ہے۔ یعنی اس مہینے میں رحمتیں برکتیں اتنی ہیں کہ ہر بندے کو کور کر لیتی ہے۔ اب یہ رحمت خدا کی طرف سے ہے، یہ برکت خدا کی طرف سے ہے، یعنی خدا کی بلیسنگ جو ہوتی ہے وہ بے حساب ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو سمیٹتے کیسے ہیں، کس طرح لے کے اٹھتے ہیں۔ مطلب آپ کی مرضی ہے، آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نیٹ فلکس دیکھتے رہیں، اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ چاہیں تو قرآن کی تلاوت کر لیں، اب یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے، تو خدا آپ کو زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ حیات اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں خدا ان کو بہرحال زندگی جو ہے وہ بلند کرے، مفسر قرآن ہے، کہتے ہیں کہ انسان بالکل اس پرندے کی طرح ہے، برڈز کی طرح، کہ جس کے پاؤں میں زنجیر باندھ دی جائے اور پھر اس کو بولا کر اڑو، تو کیسے اڑے گا؟ وہ نہیں اڑ سکتا، فلائی نہیں کر سکتا ایک برڈ جب تک اس کے پاؤں میں۔ کہا انسان جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ انسان دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، ایک سول اور ایک باڈی۔ سول چاہتی ہے
پرواز کرے، مگر باڈی اس کو کھینچ کے رکھتی ہے۔ دنیا، لباس، خوراک، انسان کی ڈیزائرز، نیم، شہرت، دولت، ایوری تھنگ، یہ ڈیزائر ہے بہرحال اس کی، چاہے وہ اچھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اس کو فلائی نہیں کرنے دیتی، اس کو کھینچتی ہیں۔ لیکن روح پرواز کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ماہ رمضان انسان کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ اپنی باڈی سے جدا ہو اور پرواز کرے۔ آپ دیکھ لیں، خوراک آپ کے سامنے ہوتی ہے، حلال بھی ہے، مگر آپ کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ بچے جو ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں، بعض کو تو بالغ بھی نہیں ہوا ابھی، مطلب روزہ بھی واجب بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بولے بیٹا پانی پی لو، نہیں پیتا۔ یہ چاہے تو ٹوٹی گول کے نل میں وضو کرتے وقت، ہم لوگ جیسے بچپن میں بہت وضو کرتے تھے، وضو کرتے رہتے تھے ہر وقت کہ شاید اندر ہی ٹھنڈک پہنچ جائے، تو لیکن پھر بھی یہ بچہ پانی نہیں پیے گا، کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ نہیں دیکھ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آٹومیٹکلی روزہ سول کو باڈی سے جدا کر دیتا ہے، اسے اجر اسے باڈی کو نہیں چاہیے۔ اسی لیے جو سب سے بہترین ریوارڈ ہے روزے کا وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ پروردگار نے خود فرمایا کہ روزے دار کا جو اجر ہے، ریوارڈ ہے، وہ میں خود ہوں، خود خدا ہوں۔ جس کو خدا مل جائے اس مہینے میں اسے کیا چاہیے مجھے آپ بتائیں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں نا کہ پروردگار دعا عرفہ آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے، تمہارا رمضان کس کو پانے کا مہینہ ہے؟ خدا کو پانے کا، خدا کو پائیں۔ اور خدا کو تبھی پائیں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو ان حدودوں سے، ان باؤنڈریز سے جسے خدا نے منع کیا اس باہر نہ جائیں، اس کے اندر آئیں۔ اور یہ جو باؤنڈریز بھی ہیں جو خدا نے ہمارے لیے باؤنڈریز بنائی ہے، یہ باؤنڈریز خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے، یعنی خدا کریٹر ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں، کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں، کوئی فون خریدتے ہیں، کوئی الیکٹرانک ڈیوائس خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ آتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے امپائر پلگ ان کرنے ہیں، یہ بٹن دبانا ہے، یہ بٹن نہیں دبانا، یوں نہیں، کیوں اگر کریں گے تو گارنٹی ہماری نہیں ہے۔ آپ کرتے ہیں ایسا؟ نہیں کرتے۔ آپ آئی فون میں سیمسنگ کا چارجر کوشش کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں جا رہا؟ نہیں کرتے، آپ کو پتا ہے بھائی نہیں جائے گا، یہ اس کا چارجر دوسرا ہے۔ خوب اسی طرح جب وہ ایک چھوٹی سی کمپنی جانتی ہے کہ اس کی پروڈکٹ کیسے استعمال کرنی ہے، تو جو ساری چیزوں کا کریٹر ہے اور جو انسان جیسی بڑی پروڈکٹ کا کریٹر ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حدود کیا ہے۔ اپنے آپ کو غلط پلگ ان نہیں کرو، شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، ہو جاتا ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا، یہاں شارٹ سرکٹ ہو گیا، یہاں تو لائف چل رہی ہوتی ہے ڈیفیوز ہوتی ہوئی، جب وہاں جائے گا تو نیا پلگ جب لگے گا بولا بھائی یہ تو پہلے سے فیوز تھا، یہ فیوز ہے۔ عالم برزخ میں پتہ چلتا ہے آدمی کو کہ ہوا اس کے ساتھ کیا۔ یہاں پہ تو آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑا اچھا ہے، بڑا یہ ہے، جیسی جیسی مرتا ہے آپ دیکھیں انسان کی ویلیو، کیونکہ شب جمعہ بھی ہے اور شب مغفرت بھی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے محرومین بھی آج کی شب ہمارا انتظار کرتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں کہ انسان کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، کتنا اس کا نام ہوتا ہے، کتنے وہ برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، لیکن کیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ جیسے ہی اس کی روح اس کی باڈی کو چھوڑتی ہے، کوئی یہ نہیں بولتا کہ بادشاہ پڑا ہوا ہے، پریزیڈنٹ ہے، فلانا ہے، ایکٹر ہے، نہیں، کرکٹر ہے، فٹ بالر، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کیا کہتے ہیں؟ جنازہ ہے، میت ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس کی آئیڈینٹی چھین لی جاتی ہے، چھین لیتا ہے۔ جو بھی تھا بہترین کپڑے پہنتا تھا، بہترین خوشبو لگاتا تھا، لیکن ابھی ہاتھ لگایا تو نجس ہے، غسل واجب ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہے انسان کی ویلیو۔ کتنا انسان غرور اور تکبر میں گھوم رہا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، کتنا انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، دوسروں کے حق کھاتا رہتا ہے، ظلم اور ستم کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی ویلیو کیا ہے؟ اور جہاں بس ختم ہوا اس کے بعد تو پھر ختم تو گیا، وہ دنیا، وہ عالم دوسرا عالم ہے۔ اس عالم میں یہاں کا کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کچھ بھی نہیں چلنے والا۔ اس عالم میں تو وہی چلے گا جو آپ نے بھیجا تھا۔ آپ نے کیا بھیجا؟ یہاں سے کوئی بھی چیز نہیں جائے گی۔ ایک چیز جو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز جو امام فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ رہے گی وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے عمل ہیں، وہ تمہاری ڈیڈز ہیں، جو تم کر رہے ہو تمہارے ساتھ، چاہے اچھا کرو گے چاہے برا کرو گے، وہ عالم ایسا ہی ہے۔ ہم کیونکہ موسٹلی ہم اپنے اس عالم میں مصروف ہیں، باڈی میں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ سول کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ ماہ مبارک رمضان توجہ ہے، وہ جو عالم ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ مریں گے تو جائیں گے، اٹس پیرلل، وہ پیرلل یونیورس ہے ایکچولی، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ جیسے لوگ کیوں گھبراتے تھے آیت اللہ عثمان بہجت کے بعد جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جو پیرلل ایکچوئل اس کا فیس ہے وہ نظر آتا تھا ان کو۔ ابھی بھی ایسے علماء ہیں، اسکالرز ہیں کہ جن کو جو ہے وہ اہل معنی ہیں، اہل دل ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ ایکچوئل انسان کی شکل کیسی ہے۔ انسان کی اصل شکل ملا کلی حسین ہمدانی کے بارے میں ہے کہ بہت بڑے عالم دین تھے، ان سب کے استادوں کے استاد تھے۔ نجف اشرف میں 300 ولی پیدا کیے انہوں نے، بننا کہ نارمل اسٹوڈنٹس تھے، 300 ولیوں کو بنایا انہوں نے۔ وہ جب حرم مولا متقیان میں جاتے تھے تو زیارت کر کے جب باہر نکلتے تھے تو اپنی ابا کو اپنے اوپر اوڑھ کے آتے تھے، تو ان کے شاگرد دیکھتے رہتے تھے اکثر کہ ایک اسٹوڈنٹ آ گیا، کہا کہ جب آپ جاتے ہیں صحیح جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو کہا چھوڑو، مجھ سے نہیں پوچھو، رہنے تو جاؤ۔ کہا نہیں، آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹ پہ بعض اوقات ہوتے ہیں۔ تو ان کا میں بتاؤں گا ایک شرط پہ کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں۔ کہتا میں نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے بتائیے۔ کہا کہ جب میں جاتا ہوں تو مولا مجھ پر عنایت کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، ان کے کرم کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کچھ ایک ٹائم کے لیے، مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں جو ان کے عمل کی وجہ سے، یعنی جو ان کے نفس کی شکل ہے وہ۔ اب میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو دیکھوں، کیوں؟ کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں جس کو دیکھوں اور بعد میں وہ کیفیت میری ہٹ جائے تو اس کے ساتھ میرا بیہیویئر چینج ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، کیسے اولیاء خدا تھے واقعا۔ ہمیں تو کسی کی برائی پتہ چل جائے بس، پھر آپ دیکھیں اس کا حال کیا کرتے ہیں بیچارے کا۔ حالانکہ غلطی سے شاید بیچارے نے کچھ اور نہ کیا ہو، غلطی سے بول بھی دیا ہو، معافی مانگ لی ہو، توبہ کر لے خدا کی، لیکن ہم تو عام آدمی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو خدا نہ خاصہ کر رہا ہوں، پتہ چل جائے، خاص طور پہ علماؤں کی برائی پتہ چل جائے بس، او توبہ استغفار۔ لیکن وہ کیسے عالم دین کہ چاہتے ہیں میں دیکھوں ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا شاگرد نے، اچھا میرا تو بتا دیجئے میں کیسا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ رہنے دو تو اچھی ہے، لیکن انہوں نے بہت اصرار جب کیا تو انہوں نے کہا تمہاری شکل اندر کی گدھے جیسی ہے، وہ انسان ایسی ہے، یعنی اٹس ویری ہارڈ ٹو بی اے ہیومن ایکچولی، اٹس ناٹ ایزی، انسان بننا آسان نہیں ہے۔ کبھی خدا سے کہیں کہ آپ کو دکھائے، ٹرائی اٹ، آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان میں اندر سے کیسا ہوں۔ واقعاً خوف کھاتا ہے انسان اپنے آپ سے کہ میں ایسا ہوں۔ اس لیے انسان کو بہرحال اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہنے چاہیے۔ خدا تو ہے، تو نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ ابھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے میں اندر سے کیسا ہوں، یہ ہاتھ وات کوئی نہیں چومے گا، یہ جو چوم رہی ہوتی ہے پبلک آدمی، واقعا نہیں چومے گی، یہ تو خدا ہے کہ جس نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ دعا ابو حمزہ انشاءاللہ آپ پڑھیں، استاد میر باقری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہر شب تھوڑی تھوڑی دعا ابو حمزہ پڑھے وہ یقین کرے اس کے لیے خدا ایک نیا دروازہ معرفت کا کھول دے گا اس میں، بے شک دو لائنیں پڑھے۔ اور ابو حمزہ میں ہے، مناجات شعبانیہ میں بھی ہے، تقریباً ملتا جلتا ٹیکسٹ ہے کہ امام فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، پروردگار تو نے اس دنیا پہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، یعنی دنیا میں تو نے چھپایا، مجھے آخرت میں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں تو نے مجھے پردہ ڈالا ہوا ہے نا، یہاں تو مطلب کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں تو سب کھلا ہوا ہوگا، سب عیاں ہوگا، سب نظر آ رہا ہوگا، وہاں مجھے پروردگار تیری ستاریت یعنی تیرے چھپانے کی بہت ضرورت۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر داخل ہوئے
تو دیکھا کہ بیوی جو ہیں وہ پریشان ہیں. کہا کہ آپ کے چہرے پر پریشانی کیسی؟ تو بیوی فرماتی ہیں کہ بابا مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے. یعنی آخرت کے منظر، یعنی آخرت میں کیا ہوگا؟ کہا کہ بابا سب کچھ کھلا ہوگا، سب کچھ عیاں ہوگا، اوپن ہوگا. اس چیز نے مجھے پریشان. یا سید آپ جیسی ہستی تو شفاعت ہے آپ کے لیے، آپ کو ان کو پریشانی ہمارے لیے تھی. یعنی ہر چیز کھلی ہوگی. تو ایسے میں کہتے ہیں حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ خدا نے فاطمہ کو سلام بھیجا ہے. تو بیوی نے سلام کے لیے کہا کہ خود پروردگار خود سلام ہے، خود ساری چیزیں. تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ پروردگار نے پیغام دیا ہے کہ آپ فاطمہ سے کہیں کہ وہ قیامت کے لیے پریشان نہ ہو. ہم ان کے چاہنے والوں کو ایک نور کے دائرے میں رکھیں، ایک نور کے ہولوگرام میں رکھیں گے تاکہ وہ چھپ کے جائیں. اگر یہ اہل بیت نہ ہو، ان کا دروازہ نہ ہو تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ اور ہمارے پاس ہم اتنی کون سی محنت کرتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ہمارا تھوڑی کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے اور یہ انہی کی وجہ سے ہے. شب جمعہ ہے، ظاہر ہے آپ کے میرے مرحومین قبر کے اندر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ ہدیہ بھیجیں. آیت اللہ شہید دست غیب کہ جن کی مختلف کتابیں ہیں، یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی، گناہ کبیرہ ہے، قلب سلیم ہے. ان کی کتاب ہے بھر داستگان شگفت انگیز، میں کچھ واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں. اس میں ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ جن کے والد کا انتقال ہو گیا. تو وہ والد ان کے خواب میں آئے، ڈریم میں. تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ادھر قبر میں کیا معاملہ ہے، یعنی کیسا ہے، عذاب کیسا ہے، ثواب کیسا. تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ڈفرینٹ ورلڈ ہے، اس کو اس ورلڈ سے کمپیئر، دنیا سے کمپیئر نہیں کر سکتے، مگر میں تمہیں اگزامپل دے سکتا ہوں تاکہ تم اس کو انڈرسٹینڈ کرو. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی جو جاتا ہے وہ واپس تھوڑی آتا ہے. یہ تو بڑا ریئر ہے کہ ہمارے مکتب میں کہ خود اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں اور کچھ علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ سٹوری کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے پہاڑ ہیں، چاروں طرف ماؤنٹینز ہیں اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتے، آپ کہیں نہیں جا سکتے، کیپچرڈ ہیں. اور آپ کے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں، وولف، اور آپ کہاں جائیں گے؟ نہیں بھاگ سکتے. کہا قبر کے اندر عذاب ایسے ہے. اور خود آپ سوچیں نا، انسان دنیا میں کئی پریشانی ہو، بیماری ہو، انسان کیا کرتا ہے؟ خدا مجھے ٹھیک کر. اور انسان کو امید ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، ہاسپٹل سے باہر آ جائے گا، بستر سے باہر آ جائے گا. کبھی ایم آر آئی مشین میں گئے آپ لوگ؟ نہیں بتاؤ، ہر کسی کو آپشن نہیں ملتا لائف میں. ہمیں اکثر ملتا ہے بیک ڈسک کی پرابلم کی وجہ سے. ایم آر آئی مشین آپ کو پتا کسی راؤنڈ ہوتی ہے، بہت کم اسپیس ہوتی ہے. آپ یقین کریں میں ہمیشہ گیا ہوں، قبر یاد آئی. کیوں؟ کیونکہ وے آؤٹ نہیں ہے. جب تک وہ خود بٹن نہیں دبا، باہر نہیں نکل سکتے آپ. اور جب تک وہ آپ کی ایکس رے ایم آر آئی ہو رہی ہے، جب تک مجھے ہمیشہ سانس گھٹتی. میں تو اللہ بھائی یہی تو یہی مر گیا ہے تو کیا ہوگا؟ قبر میں تو آپشن ہے ہی نہیں. دفنا کے چل دیے، نہ سلام نہ دعا، ختم. دفنانے والے تو بھاگ بھاگ کے دفنا کے چلے جاتے ہیں. نیاز کرنی ہے، سوئم کی مجلس کرنی ہے، جائیداد تقسیم کرنی ہے، یہ کرنی ہے. وہ بیچارہ جو ہے اس کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے. کوئی اولاد آج تک اپنے والدین کی قبر پہ رات کو بیٹھی ہے؟ شاید ہی کوئی اولاد. جس ماں نے ساری زندگی زحمت کی ہو، جس ماں نے اسے پتہ نہیں کس طریقے سے پالا ہوتا ہے، اس کو خود نہیں پتا بچے کو، لیکن اس ماں کی قبر پہ آدمی نہیں بیٹھتا. سوچے ادھر کیا ملے گا، انسان کیا لے کے جائے. تو وہ کہتے ہیں عذاب ایسا ہے کہ فرار ممکن نہیں ہے. تو کہا یہ جو ہم آپ کو ہدیہ بھیجتے ہیں، مطلب کوئی نیک کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی بھی کام، یہ آپ کو کیسے پہنچتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بھی میں تمہیں ایز اے ایگزامپل سمجھا سکتا ہوں کہ جیسے تم ایک بند کمرے میں ہو اور بہت گرم دھواں ہو اس کے اندر، سانس نہ آ رہی ہو، اور پھر اچانک سے ایک ونڈو کھل جائے اور اس سے ایک ہوا کا جھونکا آئے تازہ. تو کہا تمہارا کچھ بھی بھیجنا
ہمارے لیے ایسے ہی ہے۔ تو ایک صلوات پڑھ کر تمام محرومین کے لیے دیکھتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ بہرحال یہ ایک صلوات کا جھونکا سب ہم محرومین کی قبروں میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا گیا ہوگا، یقیناً انہوں نے آپ سب کو بھی یاد کرتے ہیں۔ غزال محترم، وہاں عالم کوئی اور ہے، وہاں سے انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے یہی اپرچونٹی دی ہے، یہی دنیا، یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو اچھا کر سکتے۔ کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ابھی مولانا آپ نے اتنا ڈرا دیا، ابھی ہم تو سب چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں، تصویر پکڑ لیں، پہاڑوں میں چلے جائیں جو آس پاس ہیں۔ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام یہ بھی نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ان یور سوسائٹی، یو ہیو ٹو پلے یور اون رول، تمہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تم نے سارے کام کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے۔